آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے اس کا عنوان ہے خلا۔ خلا کیا ہے؟ قانون کے اندر عورت کو اپنی میرج کو ڈیزالو کرنے کے لیے آپشنز دیے گئے ہیں، گراؤنڈز بتائی گئی ہیں۔ مسلم میرج ایکٹ، مسلم ڈیزولیشن آف میرج ایکٹ 1939 کے اندر سیکشن 2 میں 9 گراؤنڈز بتائی گئی ہیں کہ ان 9 گراؤنڈز کے اوپر یا ان 9 گراؤنڈز میں سے کسی ایک گراؤنڈ کے اوپر بھی عورت اپنی شادی کو ڈیزالو کروا سکتی ہے، کورٹ سے رجوع کر کے، کورٹ میں جا کر۔ تو یہ جو 9 گراؤنڈز قانون میں بتائی گئی ہیں ہمیں، ان گراؤنڈز میں ایک گراؤنڈ خلا کی بھی ہے۔ خلا کے ذریعے بھی عورت اپنی شادی کو ڈیزالو کروا سکتی ہے۔ خلا کسی بھی عورت کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس کا بنیادی حق ہے، جو اس کے قانون میں اور اسلام میں صرف عورت کے پاس ہی ہے، مرد کو یہ رائٹ حاصل نہیں ہے۔ قانون نے اور اسلام نے مرد کو ڈائیورس کا رائٹ دیا ہے، اسی طرح عورت کو خلا کا رائٹ دیا ہے۔ دونوں میاں بیوی کے درمیان شادی جو ہے عورت خلا کے ذریعے ختم کر سکتی ہے۔ تو جو خلا ہے اس کے لیے کسی بھی عورت کو فیملی کورٹ سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ فیملی کورٹ میں جب عورت جائے گی تو وہ اپنا دعویٰ لے کر، اپنی اپلیکیشن لے کر جائے گی، اور اپنی اپلیکیشن کے ساتھ وہ اپنا جو نکاح نامہ ہے اس کی کاپی اٹیچ کرے گی۔ جب وہ عدالت میں جائے گی کوئی بھی عورت، تو اس کے بعد عدالت جو ہے، جو اس کے ہسبینڈ ہے، اس کو نوٹس کر کے عدالت میں بلائے گی۔ اگر ہسبینڈ کورٹ میں آ جاتا ہے تو ایک ڈیٹ مقرر کی جاتی ہے جس میں جو میاں بیوی دونوں کو راضی نامے کے لیے ایک موقع دیا جاتا ہے بیفور دی کورٹ۔ اگر اس دن راضی نامہ نہیں ہو پاتا، راضی نامہ فیل ہو جاتا ہے، تو عورت کے سٹیٹمنٹ کے اوپر کورٹ فوراً ہی خلا اناؤنس کر دے گی۔ اور اگر راضی نامہ ہو جاتا ہے تو کورٹ جو ہے وہ جو دعویٰ عورت نے خلا کا دائر کیا تھا، جو راضی نامہ ہوگا اس کی روشنی میں اس کو ڈسپوز آف کر دے گی۔ تو جو ہے دعویٰ دائر کرنے کے بعد جو ریکنسلیشن پروسیڈنگ ہوتی ہے، راضی نامے کے لیے جو ایک ڈیٹ مقرر کی جاتی ہے، اگر اس ڈیٹ کے اوپر عورت یہ چاہے کہ میں نے اس ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہنا، میں اس کے ساتھ نہیں بسنا چاہتی، تو جسٹ ایک سٹیٹمنٹ کے اوپر کورٹ فوراً اس کے حق میں خلا اناؤنس کر دے گی۔ تو جب کورٹ جج صاحب عورت کی حق میں خلا اناؤنس کریں گے تو عورت کو جو 50% ڈاور جو ہے، حق مہر جو ہے اس نے ہسبینڈ سے وصول کیا ہوا ہے، وہ اس کو 50%، ٹوٹل کا 50% جو ہے اپنے ہسبینڈ کی فیور میں سرنڈر کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ شادی کے وقت جو حق مہر تھا، معجل جو حق مہر تھا، اگر اس کی اماؤنٹ 2 لاکھ ہے، تو جب عورت خلا لینے جائے گی کورٹ میں اور کورٹ عورت کی فیور میں خلا اناؤنس کر دے گی، تو اس کو جو 2 لاکھ اس نے وصول کیا ہے اس کا 1 لاکھ روپیہ ہسبینڈ کو دینا پڑے گا۔ اور کورٹ جو خلا کا آرڈر ہوگا اس میں باقاعدہ طور پہ لکھے گی کہ نکاح نامے کے اندر جو خاتون نے اپنی اپلیکیشن کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے اس میں 2 لاکھ روپیہ اماؤنٹ لکھی ہوئی ہے، 1 لاکھ روپیہ یہ اپنے ہسبینڈ کی حق میں سرنڈر کرے گی، اس کو پے کرے گی۔ تو یہ ایک کنڈیشن ہے خلا کی جو کورٹس اس کو دیکھتی ہیں، اور اس کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی کورٹس جو ہیں وہ خلا اناؤنس کر دیتی ہیں۔ تو خلا جو ہے ایک سمریلی پروسیڈنگ ہے، اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم درکار نہیں ہوتا، تقریباً 2 ماہ کے اندر کورٹس جو ہے اپلیکیشن آنے کے 2 ماہ کے اندر کورٹ جو ہے وہ خاتون کو خلا اناؤنس کر دیتی ہیں۔ ٹھیک، تھینک یو ویری مچ۔